بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی حسن بصری رحمہ اللہ کی، تو حسن بصری کو بہلانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے منہ میں اپنی چھاتی ڈال دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی والدہ لوٹ کر آتی تو ام المومنین کے دودھ بھر آتا، یعنی اس طرح سے ممتا غالب آ جاتی کہ ان کے سینے میں دودھ آ جاتا اور یہ حضرت سے اسے پی لیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے رضائی فرزند ثابت ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جس علم و حکمت پر امام حسن بصری پہنچے یہ اسی کا طفیل ہے جو دودھ پیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ بصرہ چلے آئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو دیکھا اور کہا گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی سے بھی ملے، لیکن بصرہ میں ان کا حضرت علی سے ملنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حسن بصری جس وقت بصرہ کو جا رہے تھے تو وہ وادی قراہی میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت بصرہ میں تشریف لا چکے تھے، وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس اور دوسرے اکابر سے روایت کی ہے، دوسرے اکابر صحابہ سے روایت کی ہے، اور ان سے بھی ایک بڑی جماعت تابعین اور تبع تابعین نے روایات کی ہیں۔ وہ اپنے زمانہ میں علم و فن، زہد و تقوی، عبادت و ورع کے امام تھے۔ رجب 110 ہجری میں وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 2253۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مدینہ آئے تو لوگ پھلوں میں 2 اور 3 سال کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بیع سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ مدت کے لیے کیا کرو، اور اسی حدیث میں دوسرا ٹکڑا ہے کہ پیمانے اور وزن کی تعین کے ساتھ بیع سلم ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 2254، 2255۔ محمد بن ابی مجالد کہتے ہیں کہ مجھے ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد نے عبد الرحمن بن ابزہ اور عبداللہ بن ابی اوفا کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے بیع سلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غنیمت کا مال پاتے، پھر شام کے انبات ہمارے یہاں آتے، پھر انبات کے بارے میں بات تفصیل سے گزر چکی ہے، ایک کاشتکار قوم ہے یہ، تو ہم ان سے گیہوں، جو اور منقع کی بیع سلم ایک مدت مقررہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے پاس اس وقت یہ چیزیں موجود بھی ہوتی تھیں یا نہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق ان سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ باب السلم الی ان تنتج الناقہ، بیع سلم میں یہ میعاد لگانا کہ جب اونٹنی بچہ جنے۔ جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ مہینے اور دن تو متعین نہ کرتے، جہالت اس درجہ کی تھی کہ اونٹنی کے جننے کو وعدہ ٹھہراتے۔ گو اونٹنی اکثر قریب 1 سال کی مدت میں جنتی ہے، مگر پھر بھی آگے پیچھے کئی دن کا فرق ہو جاتا ہے اور نیز نیزہ کا باعث ہوگا، اس لیے ایسی مدت لگانے سے منع کیا۔ یہ چیز مجہول بھی رہتی ہے، غیر معلوم رہتی ہے۔ حدیث نمبر
256۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل ہونے کی مدت تک کے لیے بیچتے تھے، نبی اکرم نے اس سے منع فرمایا۔ نافع نے حبل الحبلہ کی تفسیر یہ کی، یہاں تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو ہے وہ اسے جن لے، پھر اس کا بچہ بڑا ہو کر اور بچے جنے، جیسے دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اس میعاد میں جہالت تھی، دوسرے دھوکہ تھا اور غرر تھا کہ معلوم نہیں وہ کب بچہ جنتی ہے، پھر اس کا بچہ زندہ بھی رہ جاتا ہے یا مر جائے گا۔ اگر زندہ رہے تو کب حمل رہتا ہے، کب وضع حمل ہوتا ہے۔ ایسی میعاد اگر سلم میں لگائے تو سلم جائز نہ ہوگی، گو عادتاً اس کا وقت معلوم بھی ہو جائے۔ کتاب شفعہ کا بیان، باب الشفعۃ فی ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعہ۔ شفعہ کا حق اس جائیداد میں ہوتا ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو، جب حد بندی ہو جائے تو شفعہ کا حق باقی نہیں رہتا۔ شفعہ شریک کے حصے کا حق شراکت کی وجہ سے جبراً اس کی طرف منتقل ہونا۔ حق شفعہ شراکت کی وجہ سے ہے، ہمسایہ کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اتنی تمہید میں نے پہلے بیان کر دی ہے، کیونکہ ابھی جو میں آگے تفصیل پڑھنے جا رہا ہوں اس میں ہمسایہ کو مانا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ صرف تجارت میں ہے، شراکت میں ہے، اور ہمسائیگی کی وجہ سے یا پڑوسی کی وجہ سے حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔ شفعہ کہتے ہیں شریک یا ہمسائے کا حق حصہ وقت بیع کے اس کے شریک یا ہمسایہ کو جبراً منتقل ہونا، یہ اپنا ایک مخصوص عبارت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر چیز میں شفعہ ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ جانور میں ہے اور کسی منقولہ جائیداد میں نہیں، اور شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ شفعہ صرف جائیداد غیر منقولہ میں ہوگا، اور شافعیہ کے نزدیک شفعہ صرف شریک کو ملے گا، نہ ہمسایہ کو، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہمسایہ کو بھی حق شفعہ ہے، اور اہل حدیث نے اس کو اختیار کیا ہے، اور وہ شفع سے ماخوذ ہے، یعنی شفعہ شفع سے ہے، جس کے معنی جوڑا کے ہیں۔ کہا گیا کہ زیادتی کے معنی میں ہے، بعض نے کہا اعانت کے معنی میں ہے۔ شرع میں ایک کے حصہ کو اس کے دوسرے شریک کے حوالے کرنا، جبکہ وہ کچھ قیمت پر کسی اجنبی کی طرف منتقل ہو رہا ہو، اس کی مشروعیت پر اور اس کی مشروعیت پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس میں ایک جملہ پھر کہنا ہے کہ شریک کے حصے کا حق شراکت کی وجہ سے جبراً اس کی طرف منتقل ہونا حق شفعہ ہے، ہمسائیگی اور پڑوسی کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2257، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفعہ کا حق دیا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل دیے گئے تو پھر حق شفعہ باقی نہیں رہتا ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اگر شریک نے شفیع کو بیع کی خبر دی اور اس نے بیع کی اجازت دی، پھر شریک نے بیع کی تو شفیع کو حق شفعہ نہ پہنچے گا۔ شفیع وہی جس کو حق شفعہ حاصل ہے،
اور اس میں اختلاف ہے کہ بائے کو شفیع کا خبر دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ باب عرض الشفعۃ علی صاحبها قبل البیع، شفعاء کا حق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفعاء پیش کرنا۔ حکم کہتے ہیں اگر بیچنے سے پہلے شفعاء کا حق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی تو پھر اس کا حق شفعاء ختم ہو جاتا ہے۔ شابی کہتے ہیں کہ حق شفعاء رکھنے والے کے سامنے جب مال بیچا گیا اور اس نے اس بیع پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کا حق شفعاء باقی نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 2258، عمرو بن شریک کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ آئے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ اتنے میں نبی اکرم کے غلام ابو رافع بھی آ گئے اور کہا کہ اے سعد، تمہارے قبیلہ میں جو میرے 2 گھر ہیں انہیں تم خرید لو۔ سعد بولے کہ اللہ کی قسم میں تو انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس پر مسور نے کہا کہ نہیں جی، تمہیں خریدنا ہوگا۔ سعد نے کہا کہ پھر میں 4000 سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی قسط وار۔ ابو رافع نے کہا کہ مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں۔ اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، تو میں ان گھروں کو 4000 پر تمہیں ہرگز نہ دیتا، جبکہ مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع نے سعد کو دے دیے۔ باب ای الجوار اقرب، کون سا پڑوسی زیادہ حقدار ہے؟ حدیث نمبر 2259، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ یہاں تک یہ مسائل تو ہمارے شفعاء کے تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے تجارت کے سلسلے میں، بیع کے سلسلے میں بہت اہم مسائل پیش کریں گے، اور انہیں آپ غور سے سنیں اور خود بھی اس پر عمل کریں جو عمل کرنے کے لائق ہے، یا جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو بتائیں اور دوسروں کی رہنمائی کریں اور ہدایت کریں۔ یہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، نعمت المنان، مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن، یہ ڈاکٹر فضل الرحمن حفظہ اللہ کے فتووں کا مجموعہ ہے۔ یہاں پہلا سوال کتاب البیوع کا یہ ہے، سائل کہتا ہے مساجد و مدارس، خصوصاً مدارس میں زکوٰۃ و صدقات کی مد میں رقومات جمع کی جاتی ہیں، تو کیا زکوٰۃ و صدقات میں دی گئی رقم کاروبار میں لگانے کا مجاز مدارس کے متولیان یا ذمہ داران ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیت المال سے زکوٰۃ کے مال کو تجارت میں لگا دیا جائے تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں اگر مدارس و مساجد کی ضرورت کے لیے زکوٰۃ و صدقات کی مد سے جمع رقومات کو ان کے متولیان و ٹرسٹیان
नेक नेती से मदारिस व मसाजिद की आमदनी के लिए किसी जायज कारोबार में लगाएं तो इसकी गुंजाइश है। हजरत अबू मूसा अशरी ने हजरत उमर के दोनों बेटों अब्दुल्ला और उबैदुल्ला के हाथों बैतुल माल के लिए बसरा से माल भेजा था, जिसमें उनको तिजारत की इजाजत दी थी। हजरत उमर ने दूसरे सहाबा के मशवरे से इनको मुसारबत बना दिया। अस्सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 110। सदका और ज़कात के माल को मुतवल्लियाने मसाजिद व जिम्मेदाराने मदारिस के लिए इन मसाजिद व मदारिस की आमदनी के वास्ते नेक नेती से तिजारत में लगाने की गुंजाइश का फतवा लिखने के बाद फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 104 में एक दूसरा फतवा नजर से गुजरा, जिस पर ज्यादा इत्मीनान कल्ब और इंशराह सद्र हुआ। इस वास्ते बतौर इस्तिदराक उसे दर्ज कर रहा हूं। सवाल, क्या अंजुमन अपने बैतुल माल में हर किस्म के सदकात व खैरात ज़कात जमा करके उससे किताबें छापकर इसकी तिजारत कर सकती है? जवाब, सदकात व खैरात की रकम फ़ुक़रा व मसाकीन वो दीगर मसारिफ़े मंसूसा का हक है। अंजुमन या जमीयत वसूल करके वकालतन उनके मसारिफ में सर्फ करने की जिम्मेदार है। इस रकम में ऐसी तिजारत जिसमें असल रकम के अंदर नुकसान व खसारा का जर्रा बराबर भी अंदेशा हो तो कतान दुरुस्त नहीं है। खासकर सदकात की रकम से तिजारत करने के बारे में खिलाफत राशिदा के जमाने का कोई वाकया नहीं गुजरा। हाँ, हजरत अबू मूसा अशरी अमीर बसरा ने हजरत उमर के दो साहबजादे अब्दुल्ला और उबैदुल्ला को बतौर कर्ज के बैतुल माल की कुछ रकम जो गालिबन जिजिया या खुम से गनाइम की दी थी कि इससे तिजारत का माल खरीद कर ले जाएं और फरोख्त करके असल रकम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हवाले कर दें और नफा खुद रख लें। हजरत उमर ने इसको पसंद नहीं किया। फिर बाद साहबा के मशवरे से इसको मुसारबत करार देकर असल रकम और आधा नफा बैतुल माल में दाखिल कर दें और आधा नफा दोनों लड़कों को मुसारबत होने की हैसियत से दे दी। बहरहाल यहाँ पर मसला वाज़े है कि बैतुल माल में तो जो ज़कात है, मदरसे की जो ज़कात है तो उसे तिजारत में लगा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इस बात का अंदेशा ना हो कि इसमें नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना कई बार बड़ा मुश्किल होगा। तिजारत में अल्लाह पर भरोसा करके आदमी काम करता है, और जहां तक मस्जिद है तो मस्जिद के लिए तो सदका होगा, मस्जिद के लिए ज़कात नहीं होगी, और उसी सदका को इस्तिस्मार में लगाएंगे और तिजारत करेंगे और उसे बढ़ाएंगे। कपड़ों पर जानदारों की तस्वीरें बनवाने का हुक्म। यहाँ साइल कहता है, मेरा काम कपड़ों की प्रिंटिंग का है, जिस पर आमतौर पर चरिंद परिंद की तस्वीरें होती हैं। ये काम मैं इस तरह अंजाम देता हूं कि पार्टी से ऑर्डर लेकर मैं कपड़ा खरीद कर कारखाना वाले को प्रिंट के लिए भेज देता हूं। जिस पार्टी से मैं ऑर्डर लेता हूं वो गैर मुस्लिम है, और जिस कारखाने वाले को मैं प्रिंट के लिए भेजता हूं वो भी गैर मुस्लिम है। मैं बजाते खुद प्रिंट नहीं करता, बल्कि मुआविन बनता हूं। इस तरह की डिजाइनों को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। आपसे गुजारिश है कि मुझे इसका शरई हुक्म बताएं कि इस तरह की डिजाइनों को मैं बना सकता हूं या नहीं, मेहरबानी होगी।
کہتے ہیں مختلف احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جانداروں اور ان چیزوں کی جن کی عبادت اور احترام کیا جاتا ہے ان کی تصویروں کا بنانا حرام ہے، اسی طرح ان تصویروں کا مٹانا اور ازالہ کرنا بھی شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے کہ آپ نے فرمایا کون مدینہ جائے گا اور کسی بھی اونچی قبر کو بغیر برابر کیے اور کسی بھی تصویر کو بغیر مٹائے اور کسی بھی بت کو بغیر توڑے نہیں آئے گا، سب کو توڑ کے آئے گا، اونچی قبروں کو برابر کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں جاؤں گا، پھر وہ اہل مدینہ سے ڈر کر بیٹھ گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جاؤں گا، آپ نے فرمایا جاؤ، چنانچہ وہ گئے اور پھر واپس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے وہاں کسی بت کو بغیر توڑے اور کسی بھی قبر کو بغیر برابر کیے اور کسی بھی تصویر کو بغیر مٹائے نہیں چھوڑا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان میں سے کسی کو دوبارہ بنایا تو اس نے حضرت محمد کے اوپر نازل ہونے والے دین کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی فتنہ پرور، گھمنڈی اور تاجر نہ ہونا سوائے خیر کے تاجر کے، اس لیے کہ یہ لوگ عمل میں پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر رکھنے سے منع کیا ہے اور آدمی کو اس کے بنانے سے روکا۔ حضرت عمر بن خطاب کو فتح مکہ کے ایام میں جب آپ بطحا میں تھے یہ حکم دیا کہ کعبہ جاؤ اور جنتی جتنی بھی تصویریں وہاں ہوں سب کو مٹا دو، اور جب تک تمام تصویریں مٹا نہیں دی گئیں آپ اس میں داخل نہیں ہوئے۔ رواہ احمد فی المسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں صلیب کی تصویر ہو۔ صحیح البخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 395۔ اور کشمیہنی کی روایت میں ہے کہ جس میں تصویریں ہوتی اس کو توڑ دیتے۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 385۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، اس وقت میں نے ایک تاقچہ کو ایک ایسے منقش پردہ سے ڈھانک رکھا تھا جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو نوچ کر پھینک دیا اور کہا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں۔ ان حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے حیوانات اور ایسی چیزوں کی تصویریں جن کی کفار پرستش کرتے ہیں مٹانا اور ختم کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کپڑوں پر چرند، پرند، جانوروں اور ہندوؤں کی مختلف دیوی دیوتاؤں اور مذہبی شعار اور صلیب وغیرہ کی تصویر کو بنانا اور پرنٹ کروانا اسلام کے منشا کے خلاف ہے اور ایک طرح سے ایک ممنوع چیز کے سلسلے میں تعاون کرنا ہے، اس واسطے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و سرکشی پر
تعاون نہ کرو. اور جب یہ ذی روح کی ممنوع تصویر کشی میں تعاون کرنا ہے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بھی ممنوع ہوا. اور بعض حدیثوں میں جو الا رقبن فی ثوب وارد ہے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74. اس سے مراد غیر ذی روح کی تصویر ہے، یا یہ آپ نے ذی روح کی تصویر بنانے کی ممانعت ہونے سے پہلے فرمایا تھا اور پھر بعد میں اس کی ممانعت وارد ہوئی تو ذی روح اور غیر مسلموں کی مذہبی اعتبار سے محترم چیزوں کی تصویر کشی سے منع کر دیا. فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 390 391. الجواب المفید فی حکم التصویر للشیخ ابن باز صفحہ نمبر 15. وما بعد، دلالی اور کمیشن کا شرعی حکم. مکان اور گاڑیاں دلانے پر بیچنے والے اور خریدنے والے سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ یہ درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ مکان، دکان اور گاڑیاں وغیرہ بیچنے اور خریدنے کے لیے بیچ میں واسطہ بن کر معاملہ طے کرانے اور گراہک یا بیچنے والے کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنے والے دلال کے لیے متعین اجرت یا کمیشن لینا جائز ہے. امام بخاری باب اجر السمسرہ میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَاسًا. صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 451. ابن سیرین، عطا، ابراہیم اور حسن نے دلال کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے، اور بعض احادیث میں جو دلال بننے کی ممانعت ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جب کوئی شہری کسی دیہاتی کا دلال بنے، کیونکہ حدیث میں ہے لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے. اور امام طاؤس نے حدیث کے راوی ابن عباس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا دلال نہ بنے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی شرح میں کہتے ہیں فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ سِمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَن تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومًا. یعنی حدیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ شہری کا شہری کے لیے دلالی کرنا اور بیچ میں واسطہ بن کر بیع و شراء کو طے کرانا جائز ہے، لیکن جمہور نے یہ شرط رکھی ہے کہ اجرت معلوم ہونی چاہیے. کمیشن کا شرعی حکم. ہمارے یہاں کمیشن کا بہت رواج ہے. نوعیت اس کی یوں ہوتی ہے کہ کوئی خریدار مال خریدنے آیا اور دکاندار کے پاس وہ مال نہیں ہے لیکن دوسرے کے پاس بازار میں ہے. وہ جا کر بھاؤ کر کے خریدار کو ریٹ بتایا اور مالک سے اپنا کمیشن بول دیا. جیسے 10 روپیہ کلو خریدار سے کہا اور مالک سے 9 کے بھاؤ میں لے لیا. اور اگر کسی کو لے جا کر اس دکان سے مال دلا دیا اور قیمت میں 10 روپے میں سے 1 روپیہ خود لے لیا اور 9 روپیہ مالک کو دیا، یہ نوعیت کمیشن کی ہوتی ہے. کیا اس طرح کمانا جائز ہے؟ اس کا کتاب و سنت سے کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو فروخت کرنے کے لیے شرعاً ضروری ہے کہ بیچنے والا اس کا مالک ہو یا اسے اس کے فروخت کرنے کی شرعی اجازت حاصل ہو، خواہ وہ اجازت بطور وکالت ہو یا ولایت یا وصیت یا قضائے قاضی
اور اگر کوئی شخص ایسی چیز فروخت کرے جس کا نہ وہ مالک ہو اور نہ ہی اسے اس کے فروخت کرنے کی شرعی اجازت حاصل ہو تو اس کا یہ بیع درست نہیں ہوگا، وہ نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے کمیشن کی جو شکل درج کی ہے، اگر اس میں پہلا دکاندار جس کے پاس گراہک ایک سامان لینے کے لیے آیا ہے اور اس کے پاس وہ سامان نہیں ہے، جب دوسرے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور مال دیکھ کر بھاؤ کرتا ہے تو اگر اس وقت اس سے یہ طے کرے کہ یہ مال آپ کے پاس 9 روپے کلو ہے، میں اگر گراہک لا کر 10 روپے کلو فروخت کرا دوں تو 1 روپیہ فی کلو کمیشن ہوگا، اور صاحب مال راضی ہو جائے اور پھر وہ اپنی دکان پر گراہک سے 10 روپے کلو کے حساب سے طے کرے اور اسے لے جا کر اس دکان سے 10 روپے کلو دلوائے اور اپنا کمیشن لے لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسے صاحب مال کی جانب سے پہلے سے فروخت کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ البتہ اگر اس نے دوسرے دکاندار سے پہلے فروخت کرنے کی اجازت نہیں لی، صرف بھاؤ کر کے چلا آیا اور اپنی دکان پر گراہک سے 10 روپے کلو فروخت کر دیا اور پھر اس کو لے جا کر دوسری دکان سے سامان دلا دیا اور اس سے 10 روپے کلو کے حساب سے پوری قیمت لے لی اور بعد میں اپنا کمیشن نکال کر 9 روپے کے حساب سے صاحب مال دکاندار کو دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوسری دکان سے صرف بھاؤ معلوم کیا اور اپنی دکان پر آ کر اسے گراہک سے 10 روپے کلو کے حساب سے بیچ دیا اور پھر خود جا کر یا نوکر وغیرہ کے ذریعہ مانگا کر اسے دے دیا تو یہ بیع بھی درست نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس نے ایسی چیز کو فروخت کیا جس کا نہ وہ مالک ہے اور نہ اسے اس کے فروخت کرنے کی شرعی اجازت حاصل ہے، اور یہ شرعاً ممنوع ہے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں، ان کی لمبی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور کسی ایسے سامان کو طلب کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اسے اس سے فروخت کر دوں پھر اس کے لیے بازار سے خریدوں؟ تو آپ نے کہا جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو فروخت نہ کرو۔ اس حدیث میں آپ نے کسی سامان کو اپنی ملکیت میں لینے سے قبل فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں جائز نہیں، یہ جائز نہیں کہ آدمی کسی ایسی چیز کو فروخت کرے جس کا وہ مالک نہیں، تاکہ جا کر اس کو خرید دے اور اس کے حوالے کر دے۔ حنابلہ کے ہاں اس مسئلہ میں امام احمد سے یہی ایک روایت ہے، اور امام شافعی کا بھی قول ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والا میرے علم میں کوئی نہیں۔ اور علامہ شیرازی فرماتے ہیں کہ آدمی جس کا مالک نہ ہو اس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں، اس لیے کہ حکیم بن حزام کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہ ہو، اس واسطے بھی اور اس واسطے بھی کہ جس چیز کا وہ مالک نہیں اس کو خریدار کو دینے پر قادر نہیں، تو ایسے ہوا جیسے کوئی آسمان پر اڑتی ہوئی چڑیا کو یا پانی کی مچھلی کو بلا اپنے قبضہ میں لائے ہوئے بیچ دے اور فروخت کرے۔
علامہ نووی کہتے ہیں، یہاں پر ان کی عبارت ہے، مصنف کی مراد من غیر اذن کہنے سے اذن شرعی مراد ہے، اس لیے اس میں وکیل، ولی، وصی، مہجور علیہ کے مال کو فروخت کرنے کے لیے قاضی کی جانب سے مقرر کردہ قیم و نگراں اور قاضی یا اس کا نائب اس شخص کے مال کو فروخت کرنے کے لیے جس پر قرض ادا کرنا واجب و متعین ہے، لیکن اپنا مال فروخت کر کے قرض ادا نہیں کرتا، سب داخل ہیں۔ ان تمام صورتوں میں بیع صحیح ہوگا کیونکہ اذن شرعی موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر صاحب مال سے اجازت نہ لے کر یا اسے خریدے بغیر فروخت کیا تو یہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔